کا ذکر کیا، آدم دی گمراہی کا ذکر کیا. میں فراڈ مارنا رہے جو نہیں ہے کہ قرآن دے لفظ بدل دے. کس قسم کی عصمت ہے کہ گناہ بھی کریں گا پہ معصوم ہے. بڑا بڑا سوال ہے. جس نوں یہ سمجھ آ گیا کہ اس خطا دا عصمت نبی دے نال کی تعلق ہے، ان دے سامنے نبوت دی ہے کہ نویں شخصیت ابھر کے سامنے آئی. اسی سب خطا کرتے ہیں لیکن نبی معصوم پریشان ہوندے لوگ معصوم ہو کے خطا کی بے معصوم ہو کے گناہ کی بے کاری. یہ انہاں رازیں جو ایک راز ہے جیڑا آج میں توڑے تک پہنچانا چاہنا، لیکن ویکھو راز ایڈی آسانی نال توڑے اُتے کشف نہیں ہوندے. ایڈی آسانی نال کشف نہیں کریندا رب راز. وَقَعْتَاسِمُوا بِهِ، جب تک اُن نال وابستہ نہ ہو، جب تک اُن نال جڑو نہ، جب تک اپنی اس سفلی زندگی کو بلند نہ ہو، میاں جب تک سحر نال سحر نہ ہو، جب تک وہ کیفیت نہ پڑھنے کے آگے جنہوں حال آتے ہیں. اور حال دی گل ہوتی ہے ان جی لوگوں نے حال پڑھ جاتے ہیں. اے علماء نا حال کی بلا ہوتی ہے، کسی بلا دا نام نہیں تو روز حال چل رہا ہے. ایک نمی شہر کوئی نہیں، ایک سائنسدان ہے، بچہ ہے، جائے سکول دے وچ گیا، سائنٹیفک تھیوری پڑھی، فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی. 12-14 سال دے وچ انہوں نے تھیوری رٹوا دیتی، تھیوری رٹ لئی. اس بعد نوکری لگی، لیبارٹری جا کے بیٹھ گیا، اس تھیوری کے مطابق اس نے تجربہ کیتا. جس ویلے وہ تجربہ کامیاب ہویا، انہیں صاحب حال کہ جو علم ملیا ہے اس کو عمل دے وچ ڈھال دیتا. ایک عورت کھانا پکاندی پئی ہے، ماں دسندی پئی ہے، نمک اتنا پا، مرچاں اتنیاں پا، ہن گوشت پا، ہن سبزی پا، ہن اتنا تڑکا لا، ہن اتنا دم دے. سارا سالن بن گیا، نظر اپنا پہ آکھو یہ حال نہیں. ایک انگلی نال سالن چک کے زبان تے رکھ لیندی ہے صاحب. اتنی آج سائنس کی دنیا ہے، سانو کتنا ہے کہ دنیا کا پتہ ہے، کتنے حقائق ہیں جڑے اسی جانتے ہیں. میں ہوں دستا پیا ہوں مادی دنیا دے وچ ایسے حقائق ہیں، ایسے دقائق ہیں، ایسی لطافت ہیں، ایسی ذرافت ہیں، ایسے اسرار ہیں، ایسے رموز ہیں کہ ایٹم کی ہو جائے بنیادی چیز بھی لاکھ نال نظر نہیں آتی. اتنے حجاب ہیں اس دنیا کے اوپر، کتنے حجاب ہیں. سائنس آندی ہے دنیا ایور ایکسپینشن دے وچ مسلسل بدلتی پئی. جتنے بھی گریویٹی دے میتھس دے لاز ہیں نا ساڈے کشش ثقل دے حجم دے جتنے بھی قوانین ہیں ان کے مطابق میرا یہ جسم قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ عرش پھیلتی پئی ہے. میرے بھی ایٹم بھی خرید ہونے چاہیے. کیوں نہیں بھی خرید؟ سائنسدان آتے ہیں، فزسسٹ آتے ہیں کہ دنیا دے وچ ڈارک میٹر ہے. اور ڈارک میٹر سیاہ مادہ وہ ساڈے جسم کو وکھرن نہیں دیتا. ایٹم اپنی جگہ تے قائم رہتے ہیں. یہ کتنا ہے ڈارک میٹر دنیا ہے؟ 98%. کائنات دے وچ 98% ڈارک میٹر ہے، صرف 2% مادی دنیا ہے. یہ ڈارک میٹر کی ہے سائنسدان نے ناقابل مشاہدہ ہے. سانو 98% تو سانو ان کی نہیں پتا کائنات ہے. 2% تو پتا ہے کہ وہ مادہ ہے. اس 2% دے وچ بھی کتنے راز سائنسدانوں کو پتا ہے. خود سائنسدانوں دے زیادہ تو زیادہ 10% اس کا مادی کائنات دے رازاں دے وچوں 10% سائنسدان کو پتا ہے، 90% نہیں پتا. پھر بھی پروفیسر ہے، پھر بھی فزسسٹ ہے، پھر بھی دانشور ہے. تے دین دا مطالعہ کرو، 90% حقائق دین وہ بیان کرتا ہے جنہیں بالکل سادہ ہے، جیڑی حقیقت کو سمجھ آ جائے. صرف 10% حقائق رب نے پردہ راز دے وچ رکھے. کیوں؟ تاکہ کوئی حوث پرست، کوئی مفاد پرست، کوئی خود پرست ناراض نہ لے. انہوں نے متشابہات آتے قرآن 90% چیزاں وہ ہیں کہ منطق دے ہوتے، عقل دے ہوتے، ضمیر لبیک آتا ہے ٹھیک ہے،
صرف 50% ہیں جنہیں پردہ راز دے وچ ہے. پھر بھی اج دا دانشور دین تو بیدار 90% تو قرآن و گلا کرتا ہے جہاں سائنس تو مختلف علوم تو ثابت ہو جاتی ہے. 10% راز ہیں وہ بھی راز رکھنا نہیں چاہتا. آندے بعد سے منہ گئی ذرا تھوڑی جی معصومیت اختیار کر لو, تھوڑے جی بلند ہو جاؤ, میرے نہ لگ جاؤ, باقی 10% میں تو کوئی پابندی نہیں. لیکن پھر بھی آج دا جدید انسان اس دین کا انکار کرتا ہے. جویں دینداراں نے سائنس نہ پڑھ کے اپنے نال زیادتی کیتی ہے, سائنسداناں نے دین نہ پڑھ کے اپنے نال زیادتی کی. گل ہوندی پئی عصمت نبی دی, عصمت ہے لیکن نال اللہ نے گمراہ کھویا. اللہ نے اس نے بہک گیا. سارے ہم یہ کہانی پڑھتے ہیں, وہ کہانی چاہیے یہ دن زیادہ زور نہ لاؤنا, مگر صرف بتائے کچھ نہیں کے لانے کے. عرض یہ کرتا پیا کہ اسی اپنی کم علمی لکاون واسطے دیندار جڑے ہیں کم علمی اپنی سائنس دے بارے لکاون واسطے سائنس کا انکار کر دیں. سائنسدان اپنی کم علمی لکاون واسطے دین دا اس پر حجاب ہے. اور تو اور روحانی دنیا دے وچ, تصوف کی دنیا دے وچ کتنے حجاب ہیں. جیڑے پاسے جاؤ دربار ہے, جیڑے پاسے جاؤ سجادہ نشین, دکاناں ہر پاسے لگیاں ہوئے. کیڑا سچا ہے کیڑا جھوٹ ہے. کتنا حجاب ہے, کتنا حجاب ہے. ساڈے بزرگ قادریاں دے ہیں سجادہ وہ ہے جیڑا شہزادہ ہے. علماء اپنے اسلاف نو پڑھ لیکن مولویوں نو پڑھ کے تقریر کرتی رہتے. سجادہ وہ ہے جہاں شہزادہ ہے, 3 رستیاں دا عالم ہے, شریعت, طریقت, حقیقت. اگر حجاب چاہنے ہیں تو اس بندے دے نال لگو جہاں نہ شریعت کا دامن اپنے ہاتھ کو چھڑے, نہ طریقت دا نہ حقیقت دا. وہ شریعت نہیں جڑی تساں بنائی ہے, وہ شریعت جڑی رب دی ہے. بڑا فرق ہے دونوں میں. کیونکہ اگر ناقص کے ہاتھ سے چھاپ دے دیتے تو حجاب چمن کی بجائے مزید گہرے ہو جاتے, اندھیرے چھٹن کی بجائے مزید سیاہ ہو جاتے. اس پر ساڑھے قادری مشاہدہ نے 2 کام کرو. 2 کام کی ہیں, تلاش کے تزکیہ. 2 تے تزکیہ کرو, معصومیت کے قریب آؤ, بلند ہو. تلاش کرو صاحب عرفان دی, کیونکہ 2 ہی طریقے ہیں, یا خود رب نال جوڑ کے راز پتا کر لو, یا انہاں کے نال جوڑ جاؤ جنہاں نوں راز پتا ہے. کیونکہ معاملے اتنے آسان نہیں. شریعت کا کام کرتا ہے مولوی, معاملہ اتنا آسان نہیں. جاؤ جا کے سورہ کہف پڑھو, ساتھ نہیں پڑھی ہوئی تو سمجھو بھی صحیح. موسیٰ کی طرف گیا کیا ہوتا ہے تے ہاروں دے عمل کے موسیٰ خود کون ہے؟ کلیم اللہ. خود راز کھلے ہوئے موسیٰ تھے, لیکن کچھ راز ہیں میرے دے بھی نہیں کھلے. ایک ولی اللہ ہے, عمل کرتا پہ ہر واری اعتراض کرتا ہے. ان بظاہر کہ موسیٰ دی شریعت ہے, ان کے خلاف سٹ سارے ہیں. ان جرت ہے کسی عالم دے میں کہ موسیٰ دے فتوہ ہے, جرت کسی عالم دے خضر دے فتوہ میں تو سندہ پہ معاملات اتنے آسان نہیں جتنے تسی سمجھتے. کسی بھی اللہ علیہ کے اعتراض کرن تو پہلے سورہ کہف پڑھ لی تے مسلح تے بیٹھ کے اس اللہ کو پوچھیا کرو جس نے وہ اللہ علیہ بنایا ہے کہ 10 کی حکم ہے. راضی آتے ہیں اے پروردگار, بلند ہو, سحر تو پہلے سحر کرو, صبح تو انہوں نہ اٹھاوے تو پھر صبح میں اٹھاو. راضی آتے ہیں پروردگار, دن نہیں چنگا لگتا پر تیری یاد تو بغیر, تے رات نہیں چنگی لگتی جب تک تیرے نال رات بنیاد نہ کرے. اور رات میں اٹھو, سحر آڈا ہی پیدا کرو, فجر دا سورج میں اٹھاؤ کہ چل بھی وقت ہو گیا ہی. اس ویلے رب دے راز تواڈے سینیاں دے اوتے
یہ بھی کمال دسیندہ ہے دے نال مہر لا دیندہ ہے کہ خبردار ہر کسے بڑا دسے جب تک عبداللہ شاہ دے نہ لگ رہے یہ گلہ نہیں کرنی ہے جب تک کوئی صالح نہ لگ رہے کو دل دے دے علم دی پیاس آنے نہ لگ رہے ہر کسے سامنے راز فاش نہیں کرنے اہم کے سامنے کرنے ہیں بلکہ میں نے شعر یاد آ گیا یہ میں تقریر کردہ میں جو میں جس طرح میں اس پاس سے جاندہ پہ ہوں نے موضوع دینا جو فرمائیتے ہیں کہ جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں خانے سے جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں خانے سے رات دن آنکھ لڑی رہتی ہے پیمانے سے جھک کے ایک بات کہی شیشے میں پیمانے سے جھک کے ایک بات کہی شیشے میں جھوکے بندہ رات میں منگے رب کو دے دے کچھ آج سخی پیر کا اپنے صدقہ دے دے کچھ آج سخی پیر کا اپنے صدقہ خالی مجھے اس بھرے میں خانے سے آج عالم آدھا ہے آدم جنت کو کٹیا گیا یہ تعبیر غلط ہے یہ بے ادبی ہے یہ عدم شناخت نبوت ہے کیوں کٹیا گیا آدم کو غلطی کی نہیں ہے میں سوال کریں گا نماز سماج چندہ پہ علم جگہ نمی جیت کون دیتا ہے کوئی غلطی کی ہے آدم نے کیوں بڑھایا ہے اللہ نے آدم کو اللہ نے جنت میں آدھے تھی حور قصور رکھتے تھے دو تے شہدی نے رکھ لا دیتیاں وہ آسمانہ دے ویچ باغ بوٹے لا دیتے بے انتہا وہ سب دی جنت بنا لئی جو اللہ پریشان ہے میری جنت سنسان ہے پریشان سنسان ویران حیران ہے حیران ہے جنت بنا دیتی جنت وساما اس پر وعدہ کر رہا ہے کہ رب اپنی جنت بسا دے کیا قرآن کی کوئی آیت ہے کہ ویس خال رب کو قال الملائکہ انی جاعل فی الجنت خلیفہ میں نے نظر آئی کہ اللہ نے فرشتے نے آگے ہوئے میں اپنی جنت میں بھی خلیفہ بنے گا میری جنت میران ہے سنسان ہے آدم وہ پڑے تھے میں کہ جنت ہے اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنا ہے زمین اتھے ہے جنت اتھے ہے خلیفہ زمین نہ بنے گا بے بھیجندہ جنت دے بیٹھے توجہ نہ سنے راہ لگے ساتھ نہیں ہوئے بڑا میں جو خلیفہ زمین دے بھیجندہ بے جنت دے بیٹھے اسے پورا باب کھلتا ہے نمانے کو سرار مقصد کی ہے آدم نے بڑھانا خلافت عرضی دنیا کے خلاف
بھیجتا کہتے تھے جنت سمجھ آ گیا پہلا مفروضہ قائم ہو گیا اراد کرتا ہے خود جب تک بات سمجھ گئی رب نے نازل سنا اسی قسمت معاف نہیں ہو سکتے اسی معصوم نہیں ہو سکتے لیکن اسی محفوظ عن الخطا ہو سکتے ہیں اس میں صرف نبی دا شعبہ ہے اس تو ہیٹاں جتنی ولایت ہے وہ ساری محفوظ عن الخطا ہے وہ کر سکتے ہیں غلطیاں لیکن اللہ انہوں نے غلطیاں کرن نہیں دیتا یہ بھی پورا باب ہے اچھا بھائی صرف نبی معصوم ہے دنیا میں یہ بھی ایک سوال ہے اس دنوں بھی سمجھنے کے لوگ کون کون معصوم ہے فرشتے معصوم ہیں فرشتے معصوم ہیں اچھا مریم وہ محفوظ ہے جو خطرہ نہیں نبی تو کوئی نہیں لیکن حضور کی حدیث ہے صحیح بخاری نہیں کہ اللہ نے جو دنیا بندہ بنایا سب نے شیطان بنایا سوائے دو دے ایک عیسیٰ ایک مسلم ان دوستوں کتنی معصومیت دے قریب ہے حالانکہ یہ بہانہ غلط ہے کہ میں اس میں قریب نہیں ہوں اللہ تعالیٰ آدم نے بڑھائندہ پہ آدھا پہ ایک جائل اور پھر آدھے خلیفہ معصوم فرشتیاں دے سامنے کھڑا کرتا پہ معصوم آدم نے تو معصوم فرشتے کیا ہوئے تھے اتاجالو فیہا میں یفسدو فیہا ویسکتو دماغ ونحن نسبحو بحمدک ونقدس لک وہاں پہنے اللہ میاں تیرے کینڈیڈیٹ خلافت دا اسی زیادہ اسی سارا دے تصویر کرے نہیں ہے تیری تحلیل کرنے ہیں نمازہ پڑھ دیں اور مولوی ہیں تیرے صوفی ہیں تیرے اس نے کوئی گناہ نہیں کریں گے تو انہوں خلیفہ بڑھنا میں اتاجالو فیہا من یفسدو فیہا جنہیں فساد بچائی سے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ خون کا حصہ ہے کیوں کیا فرشتے ہیں اسلام کی تفسیر میں تو تاریخ میں تو تفسیر دی وہ کوئی آتا ہے اللہ نے پہلے کوئی مخلوق بنائی ہے بنیا تھا جنہوں نے فساد مچائے وہی اللہ نے بندے ہو زمان کے تحت میں پڑھو فرشتے ناری مخلوق ہیں انہوں نے ہیکلن میرے 50,000 سال دنوں میں برابر ہے جس میں اللہ آدم نے بڑھائندہ پہ آئی انہوں نے نظر پائی اس ہیکل میں دے بیچ انہوں نے نظر آ گیا قابیل کے قابیل کا جھگڑا انہوں نے نظر آ گیا ابراہیم معابد پیدا ہو گیا انہوں نے نظر آ گیا عیسیٰ وٹے کھاندہ ہویا انہوں نے طائف کے میں مصطفیٰ وٹے کھاندہ نظر آ گیا مکہ دے میں گلیاں دے میں جزکیندہ نظر آ گیا انہوں نے کربلا دے میں حسین دا سر میں دے کے آ گیا نظر آ گیا انہوں نے کہا اتاجالو فیہا من یفسدو فیہا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ انہوں خلیفہ بڑھائندہ جنہیں نہ تیرے نبی کو چھڑنا ہے کہ نہ تیرے معصوم رسولہ کو چھڑنا ہے اور ان دے ایک معصوم بچے علی اصغر کو نہیں چھڑنا توجہ نہ خدا دے واسطے اپنے سر سے بڑھے کرو چیزاں مسمجھیا کرو فرشتے کسے لمبے بیندے پہ آئے جو یہ زمان تے دہر تقریباً 2,99,000 کلومیٹر فی سیکنڈ دی رفتار ہے زمان بہت خیلی ہے انہوں نے دیکھیا انہوں نے اعتراض کیتا اللہ نے یہ فرمایا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاننا تجھے نہیں جاننا جیڑا علم ہے جیڑا اللہ جانتا ہے معصوم فرشتے نہ جاننا سمجھو نہیں چلنا ہے فرشتے بھی معصوم ہیں نبی بھی معصوم ہوندے لیکن نبی معصوم ہوندے کلی اختیار دینا فرشتہ معصوم ہے جزء اختیار دینا وہ ایک ہی بنا کل اختیار دے جزوی اختیار سوال ہے کہ علماء کو چاہیے انہا جواب عوام تک پہنچانے آتا کہ حقائق راستے آدم بھی معصوم فرشتے بھی معصوم لیکن آدم کل اختیار دینا معصوم ہے فرشتے جزوی اختیار دینا کیوں آدم ہے جزوی اختیار سارے آدم فرشتے تھے اپنی مرضی کوئی نہیں ہوئی پڑھو تو صحیح اعتراض کریں دے میں اتاجالو فیہا من یفسدو فیہا یہ اختیار نہ ہوتا اعتراض کی وجہ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاننا تجھے نہیں جاننے کی جاننا ہے ان توجہ کرو جواب آندا پیارا اللہ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين
اللہ نے کل اپنے اسماء کا علم آدم کو دے دیتا علامہ تعلیم کا تعلیم میں تفسیر ہوتی ہے مجبل نہیں ہوتا علم مفصل ہوتا میں تعلیم کر دیتا آدم کو اسماء کا علم پھر انہاں اسماء کو فرشتیاں کے سامنے رکھیا کہ آکیا انبعونی مینوں علم نہ دیو مینوں خبر مجمل ہوندی ہے یہ قرآن دی لطافتہ ہیں قرآن دی لطافتہ ہیں توجہ نال سنو جویں اللہ لفظ استعمال کرتا ہے آدم کو علم دیندا ہے فرشتیاں کو خبر مندا ہے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم آخر لگے سان طرف اس دا علم پروردگار تو علیم ہے تو حکیم ہے جتنا سانو سے نا سانو اس کو زیادہ نہیں پتا ہوتا سانو تو نہیں پتا ہے اللہ نے قال یا آدم انبئهم باسمائهم انہوں خبر دے گا یعنی اللہ کی خطاب ہے کہ فرشتیاں نے کو سر بھی نہیں کہ جڑا علم لے سکے صرف خبر لے سکے آدم کیوں معصوم کل ہے کیوں کل اختیار کل ہے کیونکہ سر میں کلی رکھ رہا ہے خلق آدم علی صورت اللہ نے اپنی شکل سے بنایا ہے فرشتہ جزئی اختیار رکھتا ہے جزئی علم رکھتا ہے وہ کبھی بھی ان اسماء کا علم حاصل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ظلم کیا اللہ نے فرشتیاں علم تھوڑا دیتا انہوں خبر دے دیتی ہے چھوٹے فرشتے رہ گئے تھوڑے معصوم رہ گئے آدم کو پورا علم دیتا ہو زیادہ معصوم ہو گئے کیا اللہ نے جبر کیتا ہے ایک بھی ساتھ بڑا آزاد اللہ دیکھنا ہے یا جابر ان تو میں دیونا سنائے گا 5 منٹ میں گل مقامنی ہے یا جابر جابر کے نوانے عام زبان ہے ظالم سلطان جابر حضور دی ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ ہڈی ٹوٹ جاوے نا کہ یا جابر پڑھ کے ہتھاں دے پھوٹ کے تے ہڈی تے پھیریا ہڈی جو جابر کون ہے جڑا جبران کرے کون ہے جڑا جبران کرے جڑا زخم منتقل کرے جڑی ٹوٹیاں ہوئی ہڈیاں جوڑ دے جڑے زخماں نوں مٹا دے اسی ہڈی توڑی کے جاوے وہ ہڈی جوڑے گا جاوے اسی زخم نہ بھی تے جاوے وہ زخم مٹا دے لطافت ہے اور استاد جی آ گئے اس بار میں 5-7 منٹ ختم کریں گا لطافت ہے اللہ دے واسطے جو لفظ جابر کو بھی استعمال کرتے ہو وہ مفہوم نہیں جو ساڈے واسطے استعمال ہوں گے اسے باروں میں عرض کرتا ہوں نا اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو آج کا صفری لٹریچر چھاڑ کے ادبی لٹریچر پڑھو عشق